کچھ زخم جسم پر نہیں روح پر لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی سچی داستان ہے جسے اس کے رنگ، حالات اور اپنے کے رویوں نے بار بار توڑا۔ کبھی محبت نے دھوکہ دیا، کبھی اپنوں کے الفاظ نے اسے اندر سے بکھیر دیا۔ وہ ہر رات اللہ سے صرف ایک سوال کرتی تھی، یا اللہ، کیا میرا قصور صرف میرا رنگ ہے؟ مگر اللہ نے اس کے لیے وہ لکھ رکھا تھا جس کا وہ صرف خواب دیکھا کرتی تھی۔ رنگ سے نہیں، نصیب سے جیتی لڑکی۔ کہتے ہیں کچھ زخم وقت نہیں دیتا، لوگ دیتے ہیں، اور کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں روح پر لگتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی لڑکی کی ہے جس کا قصور نہ اس کی پرورش تھی، نہ اس کا کردار۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کا رنگ سانولا تھا۔ ماریہ 12 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ وہ ایک پختون خاندان میں پیدا ہوئی جہاں تقریباً ہر فرد گورے رنگ کا مالک تھا۔ اس کی پیدائش پر خوشیاں تو منائی گئیں، لیکن انہی خوشیوں کے درمیان چند الفاظ ایسے بھی تھے جنہوں نے انجانے میں اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ ارے یہ تو سانولی ہے، باقی سب بچے گورے ہیں، یہ کس پر گئی ہے؟ شاید وہ اتنی ننھی تھی کہ یہ باتیں سمجھ نہ سکی، مگر قسمت نے انہی لفظوں کو اس کی زندگی کا پہلا زخم بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا، ماریہ بڑی ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی بڑی سیاہ آنکھیں عطا کی تھی، ایسی آنکھیں جن میں معصومیت بھی تھی، حیا بھی، اور بے شمار خاموش دعائیں بھی۔ اس کی مسکراہٹ دل جیت لیتی تھی۔ وہ نرم دل تھی، سب کا خیال رکھنے والی تھی، مگر افسوس اس کے اپنے کبھی اس کے دل تک نہ پہنچ سکے۔ انہیں صرف اس کا سانولا رنگ دکھائی دیتا تھا۔ ہر عید، ہر شادی، ہر خاندانی محفل کوئی نہ کوئی ضرور کہہ دیتا، کاش ذرا گوری ہوتی، پتہ نہیں اس کا رشتہ کیسے ہوگا، چھوٹی بہن تو اس سے کئی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ جملے شاید کہنے والوں کے لیے چند لمحوں کی بات تھے، لیکن ماریہ کے لیے ہر لفظ ایک ایسا زخم تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے آئینے کے سامنے کھڑا ہونا چھوڑ دیا۔ وہ گھنٹوں اپنے چہرے کو دیکھتی، پھر خاموشی سے نظریں جھکا لیتی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید واقعی اس میں کوئی کمی ہے۔ وہ اکثر اپنی بہنوں کو تیار ہوتے دیکھتی، ان کی تعریفیں سنتی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس کی خاموشی کو کسی نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ راتیں اس کی سب سے بڑی گواہ تھیں۔ جب پورا گھر سکون سے سو جاتا تب ماریہ جاگتی رہتی، تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہتی۔ کبھی کبھی سر درد اتنا بڑھ جاتا کہ اسے دوا لینی پڑتی، مگر دل کے درد کے لیے دنیا میں کوئی دوا نہیں تھی۔ وہ اکثر تہجد کے وقت اٹھتی، وضو کرتی، 2 رکعت نفل ادا کرتی اور سجدے میں دیر تک روتی رہتی۔ اس کی دعا صرف ایک ہوتی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے دوسروں سے مختلف بنایا ہے تو مجھے اتنی طاقت بھی دے کہ میں خود سے نفرت نہ کروں۔ وہ کبھی کبھی شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے پوچھتی، کیا واقعی میرا قصور صرف میرا رنگ ہے؟ مگر آئینہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ پھر وہ 16 برس کی ہوئی، وہی عمر جب ہر لڑکی کے دل میں محبت، خواب اور ایک خوبصورت مستقبل کی خواہش جنم لیتی ہے۔ وہ بھی چاہتی تھی کوئی ہو جو اسے اس کے رنگ سے نہیں، اس کے دل سے چاہے، کوئی ہو جو اسے یہ احساس دلائے کہ وہ بھی محبت کے قابل ہے۔ اور پھر اس کی زندگی میں اس کے چچا زاد بھائی عاطف آیا۔ وہ اس سے نرمی سے بات کرتا، اس کی تعریف کرتا اور ہر ملاقات میں اسے خاص ہونے کا احساس دلاتا۔ برسوں بعد پہلی بار ماریہ کے دل میں امید کا چراغ روشن ہوا۔ اسے لگا شاید اللہ نے اسے آخرکار اس کی دعائیں سن لی ہیں۔ اس نے پھر سے خواب دیکھنے شروع کر دیے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر خاموشی سے اس کے صبر کا سب سے بڑا امتحان لکھ رہی تھی۔ 2 سال، پورے 2 سال گزر چکے تھے، 2 سال جن میں ماریہ نے اپنی ہر دعا، ہر خواہش اور ہر خواب کو صرف ایک نام سے جوڑ دیا تھا، عاطف۔ وہ اب اس کے لیے صرف ایک شخص نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی آنے والی پوری زندگی کا خواب بن چکا تھا۔ عاطف جب بھی موقع ملتا اس سے باتیں کرتا، کبھی اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا، کبھی کہتا تم سب سے مختلف ہو، اور کبھی اتنا کہہ دیتا تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماریہ کے لیے یہی چند لفظ پوری دنیا تھے۔ وہ جب بھی رات کو سجدے میں جاتی تو اپنی دعا کا اختتام ہمیشہ ایک ہی دعا پر کرتی، یا اللہ، اگر عاطف میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرا مقدر بنا دے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ بعض دعاؤں کا جواب ہاں میں نہیں، صبر میں لکھا جاتا ہے۔ ایک دن اچانک خاندان سے خبر آئی، ماہنور کی منگنی طے ہو گئی ہے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، لڑکا کون ہے، کس خاندان سے ہے، مگر ابھی کسی کو صحیح طرح معلوم نہیں تھا۔ ماریہ نے بھی زیادہ غور نہیں کیا، اس کے دل میں تو صرف ایک ہی یقین تھا،
عاطف اگر شادی کرے گا تو مجھ ہی سے کرے گا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تقدیر اس کے لیے اتنا کڑا فیصلہ لکھ چکی ہے۔ منگنی کا دن آ گیا۔ گھر کی سب لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں۔ ماں نے ماریا سے بھی کہا جلدی تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ ماریا نے خاموشی سے اپنا لباس پہنا، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، ایک لمحے کو خود کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سب سے آخر میں تیار ہوئی۔ جب وہ تقریب میں پہنچی تو ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا، عورتوں کی ہنسی، بچوں کی آوازیں، مبارکبادیں اور خوبصورت سجا ہوا اسٹیج۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر اسٹیج پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس کا جسم جیسے ساکت ہو گیا، سانس رک سی گئی، ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، آنکھیں بے اختیار پھیل گئیں۔ اسٹیج پر ماہنور کے ساتھ عاطف بیٹھا تھا، وہی عاطف جس کے ساتھ ماریا نے 2 سال کی محبت کے خواب دیکھے تھے، وہی عاطف جس کی ہر بات کو اس نے سچ سمجھا تھا، وہی عاطف جسے وہ اپنی ہر دعا میں مانگتی رہی تھی۔ اس لمحے ماریا کو محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں میں تمام آوازیں بند ہو گئی ہوں۔ ہنستے ہوئے لوگ اب اسے دھندلے دکھائی دے رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا نہیں، یہ خواب نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور حقیقت اکثر خوابوں سے زیادہ بے رحم ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر وہ جانتی تھی اگر ایک آنسو بھی گر گیا تو سینکڑوں سوال اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران کسی رشتہ دار خاتون نے آواز دی، ماریا ادھر آؤ، دلہن کو تیار کرو، تمہارا ہاتھ بہت اچھا ہے۔ یہ جملہ سن کر اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ جس لڑکی کی جگہ وہ خود ہونا چاہتی تھی، آج اس لڑکی کو وہ اپنے ہاتھوں سے سجا رہی تھی۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ماہنور کو دوپٹہ درست کیا، اس کے بال سنوارے، اس کے ماتھے پر جھکی ہوئی لٹ پیچھے کی، زیورات ٹھیک کیے، اور جب ماہنور نے مسکرا کر کہا کیسی لگ رہی ہوں، تو ماریا نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل کا ایک اور ٹکڑا ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تقریب ختم ہونے لگی تھی، لوگ مبارکباد دے رہے تھے، کوئی تصویریں بنا رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، مگر ماریا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا خوش ہے سوائے اس کے۔ کچھ دن بعد اس نے ہمت جمع کی اور عاطف سے صرف ایک سوال کیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، اگر انجام یہی تھا تو میرے جذبات سے کیوں کھیلا؟ عاطف نے نہ شرمندگی دکھائی نہ افسوس، بلکہ بے پرواہی سے بولا، تم نے خود ہی سب کچھ محبت سمجھ لیا تھا۔ ماریا خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر اس نے دھیرے سے کہا، اور یہ 2 سال؟ عاطف نے سرد لہجے میں جواب دیا، 2 سال ہی تو تھے، وقت گزرتا رہا تھا، تم نے دل پر لے لیا۔ اس نے میرا کیا قصور؟ وہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ ماریا کے اعتماد، محبت اور وجود کا جنازہ تھے۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور پہلی بار اتنا روئی کہ اسے خود اپنی سسکیوں کی آواز بھی سنائی دینا بند ہو گئے۔ اس نے تکیہ سینے سے لگایا اور اللہ سے صرف ایک سوال کیا، یا رب، اگر محبت کا انجام یہی تھا تو میرے دل میں یہ احساس پیدا ہی کیوں کیا؟ کئی دن وہ ٹھیک سے کھانا نہ کھا سکی، راتوں کو نیند غائب ہو گئی، شاید سر درد نے اسے گھیر لیا۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیں وقتی سکون دیتی، لیکن دل پر لگے زخم ہر صبح پہلے سے زیادہ گہرے محسوس ہوتے۔ اسے نہیں معلوم